تو آج کا دن 27 رمضان پاکستان کی آزادی کا دن ہے، کیونکہ اشفاق صاحب کا کہہ رہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو ہمیں ہندوستان میں بھی میسر تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ایک عام پاکستانی کی اتنی عزت ہوگی کہ جب وہ کسی کیس کے اندر چلان ہونے کے بعد کمشنر کی کچہری میں پیش ہوگا تو وہاں پر اس کو ایک بڑے ہوادار پنکھے کے نیچے ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور جب کمشنر اس کی طلبی کرے گا تو ہر کارا آگے کہا کرے گا کہ جی عزت مآب عالی مرتبت افتخار احمد عثمانی صاحب، ولد ابرار احمد عثمانی صاحب، آپ آئیں تشریف لائیں جی، کمشنر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ کے کیس کی سنوائی ہو سکے۔ دوستو آج ہے 27 رمضان، ہمارا پیارا وطن پاکستان آج کے دن آزاد ہوا تھا۔ محنت کش کا خون پسینہ، زر والوں کا چیر کے سینہ اپنا حق وصولے گا۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب افتخار افتی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں گلشن اقبال پارک میں، اور حسب عادت افطاری سے پہلے میں واک کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر، کیونکہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جب عید ہوتی ہے تو یہاں پر آئیں گے لوگ عید منانے کے لیے۔ تو یہاں پر پی ایچ اے نے بڑا اعلیٰ ترین انتظام کر رکھا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر یہ بڑے خوبصورت پھول لگا دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں دور تک پھول لگے ہوئے ہیں، اور تاکہ جو لوگ یہاں آئیں گے ان کی تفریح تباہ کے لیے، اور یہاں پر آپ بڑا انجوائے کر سکتے ہیں جھیل کے کنارے، اور بڑا مزے کا موسم ہے جی۔ ابھی کچھ دیر میں دن ڈھل جائے گا، 27واں روزہ اختتام کو پہنچے گا، اور بڑی قسمت والے ہوں گے جو اگلے سال پھر اس مہینے کو پا سکیں گے۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے ایک بڑے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو آج ہے 27 رمضان، ہمارا پیارا وطن پاکستان آج کے دن آزاد ہوا تھا۔ جی ہاں، رمضان کا مہینہ تھا، اور ہمارے اجداد روزے سے تھے، ہندوستان کے مسلمان روزے سے تھے جب اناؤنس ہوا کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو آج کا دن 27 رمضان پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور 1947 میں 14 اگست کو 27 رمضان المبارک تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا۔ تو ہمیں اگست کا تو شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن رمضان کا بھی کرنا ہے جی۔ اور دیکھیں 27ویں کی رات کو بننے والا یہ عظیم ملک جو اللہ اور اس کے نبی کی خوشنودی سے مارز وجود میں آیا ہے، اس کی ترقی کے لیے افتخار افتی تمہیں بڑا کام کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، تمہیں 6 کے بجائے 12 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی۔ افتخار افتی تمہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پاکستان بنایا تھا، اس کے کچھ مقاصد تھے۔ اس نے تو دنیا بھر میں امن قائم کرنا تھا، اس نے پوری دنیا میں محبت کا پیغامبر بننا تھا، اس نے پوری دنیا کے اندر صلح کروانی تھی، اس نے پوری دنیا کے اندر انصاف کی منصفانہ تقسیم کا جو نامکمل ایجنڈا اس کو پورا کرنا تھا۔ بابا جی اشفاق صاحب تو یہاں تک کہتے تھے، نواب ممڈوٹ نے اشفاق صاحب کو ایک بھونپو لے کے دے رکھا تھا جو چھکڑے پہ لگا ہوا تھا، اور علی گڑھ سے کچھ پروفیسر صاحبان آیا کرتے تھے جو پنجاب میں آ کر تقریریں کیا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر جاگرتی پیدا کرتے تھے آزادی کے حوالے سے۔ بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک تمنچا ہوا کرتا تھا جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ہم لدھیانہ اور پنجاب کے اندر گھوم پھر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اس میں اشفاق صاحب ایک بات فرماتے ہیں، اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اور وہ جو لوگ علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے پروفیسر صاحبان، وہ پنجابیوں سے ایک وعدہ کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم
جس دیس کو بنانے جا رہے ہیں اس کی تکمیل کے بعد وہاں کچھ ملے نہ ملے آپ کو عزت بڑی ملے گی. کیونکہ اشفاق صاحب کا کہہ رہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو ہمیں ہندوستان میں بھی میسر تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ عزت نہیں تھی، عزت نفس مجروح ہوتی تھی. اور اشفاق صاحب کہتے کہ میں تقریروں میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ایک عام پاکستانی کی اتنی عزت ہوگی کہ جب وہ کسی کیس کے اندر چلان ہونے کے بعد کمشنر کی کچہری میں پیش ہوگا تو وہاں پر اس کو ایک بڑے ہوادار پنکھے کے نیچے ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور جب کمشنر اس کی طلبی کرے گا تو ہر کارا آگے کہا کرے گا کہ جی عزت مآب عالی مرتبت افتخار احمد عثمانی صاحب، ولد ابرار احمد عثمانی صاحب، آپ آئیں تشریف لائیں جی، کمشنر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ کے کیس کی سنوائی ہو سکے. عزت مآب عالی مرتبت افتخار صاحب. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اشفاق صاحب نے یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد زاویہ میں ہی فرمایا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ عام پاکستانی کی عزت نفس کی بحالی کا جو ایجنڈا تھا وہ نامکمل رہ گیا. پھر بانو قدسی آپا نے اسی عام پاکستانی کی عزت نفس کی بحالی کے ایجنڈے کے حوالے سے راہ رواں میں کیا لکھا ہے وہ کسی دن آپ پڑھ لیجئے گا، زیادہ بہتر ہوگا، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو دوستو 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا اور آج وہ عظیم دن ہے، تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا عظیم وطن دیا. ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے تحریک آزادی کے مجاہدوں کا، ان بہنوں کا جنہوں نے اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنے خامند، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربان کر دی ہے. ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ہر اس بزرگ کا جو خود شہید ہوا تھا یا اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا داماد شہید ہو گیا تھا، اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی. ہمیں 47 میں پاکستان بنانے والے ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہے. تو دوستو ہمیں آج شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم سب نے مل کے دعا بھی کرنی کہ اللہ ہماری عرض پاک کو ترقی دے اور یہاں محبت پروان چڑھے، یہاں پر خوشحالی آئے، یہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، یہاں پر کسی کی بیٹی جو ہے وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر نہ بیٹھی رہ جائے. ہمیں سب کو دعا بھی کرنی ہے لیکن ہمیں عمل بھی کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی آگے بڑھ کے مدد بھی کرنی جو کہ ہم کرتے بھی ہیں. پاکستان کی آزادی کا دن آپ سب کو مبارک ہو. رات کٹے گی، پاؤ پھوٹے گی، وقت کی آنکھیں دیکھیں گی، ہاتھ کی روٹی کھانے والے، محل مینار بنانے والے آدھے پیٹ نہ سوئیں گے. اب کسی مزدور کی بیٹی بالوں میں اگتی چاندی کے خوف سے آنکھ نہ موندے گی. محنت کش کا خون پسینہ، زر والوں کا چیر کے سینہ اپنا حق وصولے گا. دم سادے بیٹھی ہے ظلمت لہو سے روشن، دیے کے آگے کانپ رہی ہے دیکھ رہا ہوں. امیدیں بھر آئیں گی، دکھ کی گھڑیاں جائیں گی، تعبیروں کے کومل پودے تیز ہوا کو روکیں گے. شاید میں نہ دیکھ سکوں گا، وقت کی آنکھیں دیکھیں گی. رات کٹے گی، پاؤ پھوٹے گی، وقت کی آنکھیں دیکھیں گی. پاکستان ترقی ضرور کرے گا انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.